میرا نام سلیم ہے، میری عمر 26 سال ہے۔ یہ بات آج سے 3 سال پہلے کی ہے، جب میری شادی میری خالہ کے بیٹے حسین سے ہو گئی۔ حسین پڑھا لکھا بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا، وہ بلکہ ویسا ہی رہا جیسا شوہر ہر لڑکی سوچتی ہے۔ وہ ہر شام کبھی آئس کریم کھانے کے لیے ڈنر تو کبھی شاپنگ کروانے لے جاتا، وہ دن رات میرے ساتھ رہتا۔ ایسے ہی میری شادی کو 3 ماہ گزر گئے۔ وہ کام کے لیے ملک سے باہر جاتے تھے، جو کہ مجھے بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ ہماری اپنی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور ابھی میری خواہشات بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ کل ان کی فلائٹ تھی۔ اس رات انہوں نے ساری رات مجھے پیار کیا۔ مجھے تو جیسے ان کی عادت ہو گئی تھی، ہر وقت اگر وہ میرے پاس نہ ہوتے تو مجھے اپنا آپ ادھورا سا لگتا۔ خیر صبح ہو گئی، صبح 8 بجے کی فلائٹ تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ ایئرپورٹ چلی گئی۔ کچھ دن تو ٹھیک چلتا رہا، پھر میرے گورے جسم کی بھوک لگنے لگی۔ میں نے اپنی حالت اپنی ایک دوست کو بتائی تو اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کسی لڑکے کے ساتھ دوستی کر لو اور اپنا وقت گزارو۔ مجھے اس کی بات کچھ اچھی تو نہیں لگی، اس لیے میں نے کال بند کر دی۔ کچھ دنوں بعد میں فیس بک چلا رہی تھی، مجھے ایک فرینڈ ریکویسٹ آئی ایک لڑکے کے اکاؤنٹ سے۔ میں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کچھ دنوں بعد میری دوست نے مجھے کال کی اور پوچھا بتاؤ پھر کیا کیا تم نے؟ اس نے مجھے بتایا کہ اگر اس کا شوہر اگر نہ رکتا ہوتا تو وہ ایسا ضرور کرتی۔ اس نے کہا تم نے کون سا کسی کو بتانا ہے؟ میں نے اس کی باتوں میں آ کر اس لڑکے سے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کر لی اور ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ پہلے جہاں میں سارا دن اپنے شوہر کی کال کا انتظار کرتی تھی، اب اس لڑکے سے بات کر کے سو جاتی، یا پھر جب میرے شوہر کی کال آتی تو میں کام کر رہی ہوتی۔ ابھی ہماری بات کو 2 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی اور کہا یہ ویڈیو دیکھو، بہت اچھی ہے۔ میں نے ویڈیو اوپن کی تو وہ ایک پورن ویڈیو تھی، جس میں ایک مرد عورت سیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کب ملو گی مجھے؟ میں نے کہا جب آپ کہو گے۔ وہ ایک دوسرے شہر رہتا تھا۔ میں نے ایک دن پلان بنایا کہ وہ مجھے ایک ٹیبلٹ دے جو میں اپنی سانس کو دے دوں اور پھر وہ گھر آ جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ تقریباً رات کو 10 بجے پہنچا۔ اس نے آتے ہی مجھے گلے لگا لیا۔ میں تو پہلے ہی بھوکی تھی، اب میں نے اس کو فل ساتھ دیا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو اس لڑکے نے ایک دفعہ بھی مجھے اپنا بنا لیا۔ ایسا سکون کبھی مجھے اپنے شوہر سے بھی نہ ملا تھا، کبھی جیسے اس نے دیا۔ اب وہ ہر ہفتے 10 دن بعد آتا، میرے ساتھ کھیلتا، مجھے پیار کرتا اور چلا جاتا۔ تقریباً 8 سے 10 ماہ ہی گزرے گئے اور اسے مہینے میں ڈیٹ نہیں ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ جب 1 مہینہ پورا گزر گیا، پریشان ہوتی تو اپنی دوست کو بتایا۔ اس نے کہا کہ منگوا کر چیک کر لو کہیں تم حاملہ تو نہیں ہو گئی۔ میں ہوش تب اڑے جب ٹرپ میں حاملہ تھی۔ میں نے اس لڑکے کو بتایا، وہ بولا کوئی بات نہیں، ہم ابورشن کروا لیں گے۔ میں نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے تو اس نے کہا ہمارا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس بچے کو کھو دیں۔ ایک رات میں گھر سے نکلی اور اس کے شہر پہنچ گئی۔ پھر کچھ دن اس نے مجھے ایک کمرے میں رکھا اور ایک دن بولا آؤ بازار کو شاپنگ کر آئیں۔ وہ بازار لے گئے، ایک کوٹھے پر بیچ آیا۔ ابھی میری طلاق بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں وہاں کوٹھے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ واپس آئے گا، لیکن شام ہو گئی، وہ نہیں آیا۔ ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے مجھے اپنے کپڑے دیے اور بولی پہن لو، انہیں تمہارا پہلا گاہک آیا ہے۔ میں اس سوٹ کو لیا اور پہن لیا۔ وہ پریشان تھی کہ اب کیا کروں، میری آنکھوں سے آنسو کی لہر چل رہی تھی۔ ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا سیدھی ہو جاؤ۔ اس نے مجھ سے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ تو میں نے سمجھایا میں بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میرا شوہر مجھے یہاں بیچ گیا ہے۔ میں نے کہا آپ پلیز میری ایک کال کروا دیں۔ اس نے کچھ سوچا اور مجھے فون دے دیا۔ میں نے اپنے دوست کو کال کی اور اسے بتا دیا۔ وہ آدمی چلا گیا۔ میری دوست نے وہاں نزدیک تھانے میں کال کی اور کہا ہماری ایک لڑکی اغوا ہو گئی ہے۔ اس نے کال کی کہ اس جگہ ہے، آپ اسے بازیاب کروائیں، ہم لوگ پہنچ رہے ہیں۔ وہ اپنے شوہر سے مجھے علیحدہ لے جا کر بولتی ہے میں نے تو مذاق کیا تھا، تم نے سچ مچ ایسا کر
لیا، میری زندگی اس کی وجہ سے برباد ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کلینک پر لے گئی، میرا ابورشن کروا کر مجھے کہنے لگی بتاؤ اب تو تمہارے سسرال کیا کہوں۔ اس کے شوہر نے چھوڑ دیا کہ میرے سسرال کال کر کے کہیں کہ یہ بار سے ملی ہے کہ ایک منشیات فروش گروپ سے جو اسے دوسرے ملک بیچ رہا تھا، اس نے ویسے ہی کیا۔ میری خالہ نے کال اٹھائی، رونے لگی، بولی میری بچی ٹھیک تو ہے؟ وہ بولی جی ہاں ٹھیک ہے، آپ کا نمبر دیا ہے، 2 دن بعد آپ کے گھر پہنچے گی۔ اس کے بعد وہ بات کسی نے نہیں بتائی اور اب کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، کیونکہ میں اب سمجھ چکی تھی کہ اسلام میں نکاح کے بغیر طلاق حرام ہے۔ کیوں ہے؟ بے شک اسلام سچا دین ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سبق حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔